السلام علیکم فیض بھائی. کچھ لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں آرگن ڈونیٹ کرنے کے لیے, تو انسانیت کے فائدے کے لیے آرگن ڈونیٹ کرنا یا پھر زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی آرگن ڈونیٹ کرنے کے بارے میں نے آرگن ڈونیشن کے بارے میں سوال کیا تو پہلی چیز یاد رکھیے, پہلا اس زندگی میں اگر کسی کو آرگن ڈونیٹ کرنا ہے, چیز دینا ہے, آرگن کے اندر میں سمجھتا ہوں پارٹ کے علاوہ بلڈ بھی ہم انکلوڈ کر لیتے, بلڈ کو آرگن نہیں ہو لیکن پھر بھی بہرحال بلڈ ہو سکتا ہے, پروٹینز ہو سکتا ہے, آپ کے پلیٹلیٹس ہو سکتے ہیں, اور بہت سی چیزیں لکوڈ فارم میں ہوتی ہیں, بہت سی سالڈ فارم میں ہوتی ہیں. ان کا کیا ہے, تو آرگن یا کسی چیز کو ڈونیٹ کرنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ایکسیس ہو, زیادہ ہو, اور جس کے دینے سے آپ کو نقصان نہ ہو. فار ایگزامپل پلیٹلیٹ ہے, پلیٹلیٹ اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو ہم جانتے ہیں پلیٹلیٹ باڈی بہت جلدی واپس ڈیولپ بھی کر لیتی ہے, ود ان سم ڈیز وہ ریکور کر لیتی ہے. بلڈ ہم جانتے ہیں ود ان اے ویک باڈی ریکور کر لیتی ہے اس بلڈ کو. تو اگر ایسی چیز ہے جس کو دینے سے آپ کے جسم کو کوئی کمی نہیں آئیں گی, آپ میں کوئی کمزوری نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے, آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہے, تو آپ دے سکتے ہیں. پہلی شرط ایکسیس ہو آپ کے پاس. جیسا کہ آنکھ, دو آنکھیں لیکن ایک آنکھ پہ بھی انسان جی سکتا ہے. والد کی دونوں آنکھیں چلے گی, بیٹا چاہے تو دے سکتا ہے, تاکہ باپ بھی دیکھ لے بیٹا بھی دیکھ, چونکہ چل سکتا ہے. کڈنیاں دو ہیں آپ کے پاس, سائنس یہ کہتی ہے ایک سے بھی کام چل جاتا ہے, لہٰذا باپ کی دونوں فیل ہو گئی ہے, بیٹے کی دونوں فیل ہو گئی ہے, یا بیوی کی دونوں فیل ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں اس کی جان بچائے, آپ دینا چاہتے دے سکتے ہیں. ایکسٹرا ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں, ٹیسٹ کرائیے, اگر وہ ہوتا ہے تو دے سکتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ کہ وہ بغیر پیسے کے دی جائیں گی, آپ اس کے بدلے اجرت نہیں لے سکتے, پیسہ نہیں لے سکتے. پہ کڈنی دو, 2 لاکھ روپے دو, سیل نہیں ہوں گے آرگن, کبھی بھی یاد رکھیے, چونکہ انسانی جسم کی حرمت ہے, یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, تو سیل نہیں کریں گے. تیسری ایک چیز جو علماء لکھتے ہوئے کہ کس کو دیا جا رہا ہو پتا ہو آپ کو. اب مرنے کے بعد کیا کریں گے آرگن ڈونیشن کو, تو مرنے کے بعد یاد رکھیے چونکہ انسانی جسم کی حرمت ہے, اس میں کچھ ڈالنا اور نکالنا جائز نہیں ہے. لہٰذا ابھی جو فتاوی علماء کے موجود ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ بھی نکالا نہیں جائے گا. یہ ابھی ہے, ہم نہیں جانتے آگے چل کے علماء اس معاملے میں اجتہادات, کچھ واقعات, کچھ چیزیں آثار پتہ چلے, ابھی ہم نہیں کہتے ہیں, آگے ہو تو کچھ ہو سکتا اور بھی اقوال آئے. میں جانتا ہوں ایسے قول آج ہی موجود ہے, کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ آنکھ دی جا سکتی ہے مرنے کے بعد بھی اس طرح سے, چونکہ آنکھ باہر ہوتی ہے آسانی سے نکالی جا سکتی ہے, واللہ عالم. لیکن اس معاملے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, چونکہ اس معاملے میں کوئی دلیل ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, تو لہٰذا میں بھی یہی کہوں گا کہ آرگن ڈونیشن کے معاملے میں آپ احتیاط کیجیے, وہی زیادہ بہتر ہے. اور ابھی کچھ بھی نہیں دیا جائے گا, مرنے کے بعد. زندگی میں اگر دینا ہے تو اس کی شرائط بتا دی, زائد ہو, کس کو دیا جا رہا پتا ہو, پیسے کے بدلے نہ دیا ہے تو ٹھیک ہے. مرنے کے بعد کچھ بھی نکالا اور ڈالا اس میں نہیں جائے گا. آگے ہو سکتا ہے کچھ فتاوے آئے, ہم انتظار کریں گے اور منتظر ہے کہ علماء ہماری اس میں رہنمائی کریں. Ask one question. Is it allowed in Islam to donate blood, whether it be a Muslim or a non-Muslim who requires blood? The sister asked the question that is it permitted in Islam for a Muslim or a Muslimah to donate blood to a Muslim or non-Muslim? As far as blood donation is concerned, or donation of any organ or any part, there are 3 rulings that is there, that if it's a must for the survival of the person who will donate that blood or the organ or the recipient, it's fine. The person donating should not cause a major loss to the life. And third, it should not be done for money. So whether the person will donate an organ or blood, if it's a requirement causing a major benefit for the recipient, number 1. Number 2, it should not be a major loss to the donor. And number 3, it should not be for money. If these 3 criteria are fulfilled, it is fine. So in this criteria, as far as blood donation is concerned, medical science says that if you donate about 400 ml, approximately, within 3 months that blood is regenerated. In your body, so no problem. But if you are to give 10 liters, then there may be a problem. You may even die. So yes, you can donate blood if you are healthy, point number 1. If you are weak and you donate 400 ml and there's a problem in your health, that can also be detrimental to your health. So first you do a medical checkup of the donor. If he is healthy certified, which most of the people, generally more than 50% can donate. You can donate once in every 3-4 months if you want to. The person receiving, whether irrespective it's a Muslim or non-Muslim, I feel there's no problem, because Allah says in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse 32, if you save any human being, it's as though you have saved the whole of humankind. It doesn't say if you save a Muslim. So if you save any human being, whether Muslim or non-Muslim, it is as though you have saved the whole of humankind. So in this context, I feel there is no problem at all. But see to it that you're healthy, see to it it's not too often, see to it that the quantity is not too much. If you follow these rules, and if it's not for money's sake, then there's no problem, sister. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alameen.
رب إنك أنت السلام منك السلام إليك السلام. At the time of my marriage, I just have only one question which relates to humanity. Our topic is about peace to humanity. Does Islam or in anywhere in Quran is it specified about the human organ donation? If it is so, is it allowed, or like why is the reason that it is not allowed? So as I heard from some of my friends. Sister, the question that is there any mention in the Quran that organ donation can be done or not? There's no verse in the Quran or any authentic hadith where organ transplantation, organ donation can be done or cannot done. But all the scholars have got together, and there are several conferences taking place in Makkah, in Riyadh, in Malaysia, and the scholars unanimously agree that organ donation and organ transplantation can be done if three criteria are fulfilled. Number one, the person donating the organ, it should not cause a major loss to his health. I can't give my heart. If I donate my heart, I will die. But doctors say that I've got 2 kidneys, 1 kidney is sufficient, and if my mother, both her kidneys have failed, I can give a kidney to her, even she will survive, and even I will survive. So point number 1, the person donating the organ should not cause a major loss to his health. Point number 2, the person receiving the organ should be a major benefit for his health. Point number 3, it should not be for money, for economic reasons. Person can't sell his kidney. So if these 3 things are fulfilled, the scholars say, under these conditions, organ donation can be done, organ transplantation can be done. Hope that answers the question. باعث بن جاتا ہے انسان کا خون جو ہے یا اس طرح کے آرگن جو ہم نے پڑھا ہے وہ حرام ہے دوسرے بندے کے لیے. تو یہ آرگن ٹرانسپلانٹ کا جہاں تک ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہم کرتے ہیں, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, تو یہ پاسبل ہے کہ ہاں یہ مذہب کے ہمارے مذہب کے لحاظ سے اس کا کیا ہے قرآن شریف میں. آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل جائز ہے جی, اس میں کوئی معنی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بات کہ یہ حرام ہے یہ کیا کسی قرآن کی آیت میں بیان ہوا ہے یا حدیث میں بیان ہوا ہے, یہ اصل میں علماء کا ایک اجتہاد تھا. اب اس کی غلطی آہستہ آہستہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. تو میرے نزدیک انسانی جسم ہے, اگر آپ نے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی وصیت کر دیا اور اس کے لحاظ سے کوئی عضو دوسرے کو دے دیا گیا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. آدمی جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو اس وقت بھی اپنے اعضاء کی بعض اوقات قربانی دیتا ہے, بعض اوقات پورے کے پورے وجود کی قربانی دے دیتا ہے. تو میں تو اس کو کسی لحاظ سے بھی ناجائز یا حرام یا مکروہ نہیں سمجھتا. بلکہ اگر یہ کسی کے کام آ جائے تو قابل اجر بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا شک ہے, جب ایک آدمی اس طریقے سے وصیت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اچھے جذبات کے ساتھ کرتا ہے, اور اچھے جذبے سے جو نیکی کا کام بھی کیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ دیتے ہیں, اسی طرح اپنے اعضاء بھی دے سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ اسی طرح دینے چاہیے کہ آپ کو زندگی میں اس سے نقصان نہ پہنچے, کیونکہ جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہیں. موت کے بعد یا جس طریقے سے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے اس میں اگر کسی عضو کو آپ دوسرے کو دے دیتے ہیں تو اس کے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں, وہ بڑے کمزور دلائل. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام, میرا نام امین دسانی ہے. ذرا سا اونچا بولیے. جی میرا نام امین دسانی ہے. جی حضور. پچھلی بار گاندھی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے جی کہ جس طرح انسان اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جی اس طرح اگر آرگن بھی دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. لیکن انسان اگر وصیت کر جائے اور وہ آرگن کسی غلط انسان کو اگر دیا جائے جو مسلم نہ ہو یا جو اسلام کے خلاف کام کرتا ہو جی, تو اس کے بارے میں کوئی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مسلم کو دیا جائے یا جو اسلام کے لیے جو کام کر رہا ہو, کیونکہ جان اور مال تو انسان نارملی اچھے کاموں کے لیے دیتا ہے نا. جی جی. اس میں اگر گاندھی صاحب ذرا وضاحت فرما دیں کہ وصیت میں کوئی ایسی کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اچھے انسان کو دیا جائے یا مسلم ہو یا وہ دین کا کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ غامدی صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں؟ یہ وصیت تو آدمی ہر چیز کے بارے میں کر سکتا ہے, دیکھیے اپنے مال کے بارے میں بھی کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے فلاں کو نہ دیا جائے, پورا حق ہے اس بات کا. لیکن یہ کہ اس میں اصل چیز یہی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو قریب میں ضرورت مند ہو, یعنی جس وقت آپ ضرورت مندوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو اگر آپ کے پاس انتخاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے اس میں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک چیز دی ہے, اب کوئی آپ کے معیار کا اچھا آدمی نہیں ملا تو وہ ضائع ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیح بیان کر دیجئے, پھر اس کے لحاظ سے باقی لوگوں پر چھوڑ دیجئے. وصیت کرنے کا حق ہے اس میں کوئی. ہاں لیکن غام صاحب اس میں یہ بھی تو نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ نے کوئی اپنا عضو کسی کو دے دیا اور وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے تو آپ پر تو اس کا کوئی وبال نہیں. جی بالکل نہیں, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے. دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اصل میں آپ انسانیت کی مدد کر رہے ہیں, آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, انسانیت کی مدد کر رہے ہیں. وصیت آپ جو جی چاہے کر لیجئے, آپ پر کوئی بار نہیں ہے اس بات کا.
آپ کے بعد جو معاملہ بھی ہونا ہے وہ قاعدے ضابطے کے مطابق ہو جائے. کیونکہ اس سے تو بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ کچھ مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں انتخاب اس کا موقع نہیں ہوتا ہے، کچھ ایمرجنسی کی کیفیت ایسی کیفیات ہوتی ہیں. آپ اپنی ترجیح بیان کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. میرا سوال آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے متعلق ہی ہے. جی پوچھنا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ حق نہیں کہ اپنے کسی آرگن کو یا جسم کو ہم نقصان پہنچائیں، تو پھر ہم آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے متعلق کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مطلب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کے تمام باڈی امانتاً ہمیں دی ہوئی ہے. ہمیں کس طرح سے پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے متعلق فیصلہ کریں کہ کیا ہم آرگن ٹرانسپلانٹ کریں یا نہ کریں؟ قرآنی آیات کی روشنی میں اس پر پچھلی بار کچھ ہماری بات ہوئی تھی، یہ سوال آج تو اس حوالے سے آیا تھا، لیکن ان بہن نے غالباً وہ بات نہیں سنی. آپ مختصراً ان کی بات کا جواب دیں. یہ بات یہ ہے، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ سب اعضاء بھی اللہ کی امانت ہے. جب تک ہم زندہ ہیں ان اعضاء کو اللہ کے قانون اور اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. جہاں ان کو قربان کر دینے کا موقع آتا ہے وہاں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی ہدایت کے تحت ہوتے ہیں. آخر لوگ شہید ہوتے ہیں، خدا کی راہ میں اترتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اس طرح کے اور بہت سے اقدامات کرتے ہیں. تو یہ جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں. سوال اصل میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہیں، ان اعضاء کو استعمال کرنے کی جو مہلت آپ کو دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک جسم ہے جس کو دفنا دینا ہے. اس جسم کو یا اس کے اعضاء کو اگر کسی دوسرے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس میں اللہ کی امانت میں خیانت کا کیا سوال ہے؟ یعنی اللہ کی امانت کو آپ نے استعمال کیا، جو کچھ اللہ نے آپ کو ہدایت دی وہ آپ نے اس کے مطابق استعمال کی. اب کسی دوسرے کام کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس سے روکا نہیں گیا، اس میں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس طرح کی وصیت کر ڈالیں. وصیت کرنے کی پابندی بھی اس لیے عائد کی جاتی ہے تاکہ کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کوئی آپ کی مرضی کے خلاف زیادتی نہ کرے، کیونکہ ہمیں میت کا بھی اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم اکرام کریں گے، لیکن اگر کسی آدمی نے وصیت کی ہے تو جس طریقے سے ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے اس کا کوز کسی دوسرے کو دے. اور یہ بات کہ اس کو قرآنی آیات کے حوالے سے بتایا جائے تو یہ معاملہ تو قرآن سے واضح نہیں اس طرح ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ایک اجتہادی امر ہے جو اس دور میں پیدا ہوا ہے. قرآن مجید میں اگر کوئی نفی کی گئی ہے کسی بات کی تو تب زیر بحث آئے گا نا، ورنہ تو ایک بات ایک جائز بات ہوگی جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ اس کے خلاف کیا بات ہے قرآن مجید. اچھا بھائی، دوسرا سوال ہے اعضاء کی پابند کاری کے بارے میں. اسلام میں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ میں نے مختلف علماء کرام سے سنا ہے کہ اپنے اعضاء عطیہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ ہم ان اعضاء کے مالک ہیں ہی نہیں، لہذا ہم اپنے اعضاء عطیہ نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ ہمیں اپنی ہی جان بچانے کے لیے انتہائی مجبوری کے تحت کسی دوسرے شخص کے اعضاء لے کر اپنی پیوند کاری کروانا پڑ جائے تو کیا یہ پیوند کاری کرانا شرعی لحاظ سے جائز ہوگی؟ پہلے تو اصول اور مبادی طے کریں نا جی. اعضاء میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کے سارے قائل ہو چکے ہیں، وہ ہے خون. خون کیمیکلی پروڈیوس تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بیولوجی کے دو ہی لا فائنل ہوئے ہیں ابھی تک. ایک تمام لیونگ تھنگس جو ہیں وہ پانی سے بنائی گئی ہیں، اور لیونگ تھنگس صرف لیونگ تھنگس سے ہی بنیں گی. خون جو ہے وہ لیونگ تھنگ سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو کیمیکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو سر خون لگوانے کے تو سارے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اعضاء پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا، ہم تو اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ کیٹاگوریکل حرام ہے کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز حاصل کرنا تو خون بھی حرام کو ڈکلیئر کرے نا. انہی علماء جنہوں نے فتوے دیے ہیں جب ان کی بیویاں پریگنینسی سے ہوتی ہیں تو کیا خون کی بوتلیں یہ نہیں ارینج کرتے پھر رہے ہوتے، کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتانے کے لیے انہوں نے غلط مسئلے بنائے ہوئے ہیں. ایسا نہیں، اب کنسنسس ہو چکا ہے الحمدللہ، سوائے چند ایک جاہل علماء کے. یہ تو بہت بڑی یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ڈسکوری کروائی ہے کہ خون کے ذریعے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگوں کا خون ضائع ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے زخم کے اوپر لوگ مر جایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ کو صرف گھٹنے میں ایک تیر لگا تھا، ایکسیسو خون نکلنے سے وہ فوت ہو گئے. آج کسی کے گھٹنے میں تیر لگ جائے اور آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں تو وہ خون بند کر دیں گے، وہ نہیں مرے گا. ایسی دعائیں ہیں. یعنی یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں ہوتی تو کتنے لوگوں کی جانیں بچ جاتی. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو. جب وہ دوا اس کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو ایکوائرڈ نالج دی ہے نا، the knowledge obtained through observations and experiments. تو یہ خون والا اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگ زخمی ہوتے تھے تو خون کے ایکسیسو نکلنے کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے. خون کو روکنے کے لیے پھر داغ لگایا جاتا تھا، یعنی گرم کر کے نیزے کی نوک یا کسی لوہے کی چیز کی کو گرم کر کے نا اس زخم کے اوپر لگاتے تھے تو وہاں سے جل جاتا تھا، تو وہاں سے پھر خون رسنا بند ہو جاتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ماڈرن آپریشن ہو رہے ہیں نا،
ان میں خون کی بوتلیں بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہیں, خون نکلتا ہی نہیں ہے, خون نکلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ویلڈ کرتے جاتے ہیں, داغ دیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس زمانے میں یہ معاملہ تھا. لیکن اگر زخمی کو داغ دینے کے دوران جتنا خون نکل چکا ہے وہ اتنا نکل گیا ہے کہ اب وہ خون ڈالنے کی ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے, تو بندے نے مر ہی جانا ہے نا. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ کوششیں کرتے تھے, خون لگایا کرتے تھے, بعض کا لوگ بچ جاتے تھے, بعض کا مر جاتے تھے, کیونکہ اگر بلڈ گروپ ڈفرنٹ ہوگا. میرا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے الحمدللہ, میرا بلڈ گروپ واقعی بی پازیٹیو ہے, اور میں ہیوی بی پازیٹیو ہوں, پازیٹیو رہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا بی پازیٹیو ہے, اس وقت یہ ایکسیسو پایا جاتا ہے بی پازیٹیو. بی پازیٹیو والے کو اگر اے پازیٹیو بھی لگا دیں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. نیگیٹو کا تو سوچے بھی نا, صرف ایک بلڈ گروپ ہے, کیڑا جی؟ او نیگیٹو. ہاں, وہ سب کو لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, او پازیٹیو. اچھا, او پازیٹیو. اچھا, بال یہ ہر بعد میں میڈیکلی آپ دیکھ لیجئے گا, میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. اس وقت لوگ خون لگاتے تھے, بعض بچ جاتے تھے, بعض مر جاتے تھے کیونکہ کلوٹ بن جاتے تھے. پھر بعد میں انسان کو پتا چلا کہ یار یہ تو بلڈ گروپ بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایک گروپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے. کرتے 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 آج الحمدللہ اس چیز یہ میچورٹی کے ایوالو ہو چکا ہے یہ معاملہ. تو خون کے اوپر سارے قائل ہو چکے ہیں. جب یہ پوری ڈاکٹرائن کلیئر کریں گے نا, اب آپ اس کی جزیات میں آئیں, اعضاء کے اوپر آ جائیں. پھر خون کے بھی تو آپ مالک نہیں ہیں, پھر آپ کیوں لوگوں کو دیتے ہیں؟ پھر قرآن میں واضح آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ جان بچانے کے لیے اگر آپ کو حرام بھی کھانا پڑتا ہے تو آپ اتنا کھا لیں کہ جان بچ جائے. اس میں خنزیر کے حرام ہونے کا, بہتے ہوئے لہو کا, مردار کا, اور جو چیزیں غیر اللہ کے نام پہ اس کا ذکر آیا کہ یہ نہیں کھانی, اور کہا کہ اگر مجبوری ہو تو بس اتنا لے لو. یہ 4 جگہ قرآن حکیم میں آیا, سورہ الانعام کے اندر بھی آیا, اور سورہ نحل کے اندر ڈیٹیل کے اندر آیا. اس میں تو ساتھ یہ بھی آیا کہ کلمہ کفر بھی بکنا پڑے جان بچانے کے لیے تو جائز ہے, دل میں اگر ایمان ہے تو آپ یعنی یہ سارے معاملات. تو اگر یہ بالفرض حرام بھی ہے بقول ان علماء کے, تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں کسی کی جان کو بچانے کے لیے اگر بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے, یہ ثواب کا کام ہے. اور جو بلڈ لیتا ہے اس کو لینا ضروری ہے, جان بچانا تو فرض ہے. صرف ایک چیز ہو کہ یہ بلڈ بیچا نہ جائے, یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے, اللہ کی رضا. بیچنا حرام ہے. آپ اپنے اعضاء دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں. آنکھیں بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ڈھیلا ہی نکال لیں گے, او یار اتنا سا لینز ہے جو نکالتے ہیں, وہ ڈھیلا اپنی جگہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دل بھی اب تو ڈونیٹ ہو جاتا ہے. جگر تو زندہ بندے کا بھی کاٹ کے لے سکتے ہیں, وہ دوبارہ سے پورا ہو جاتا ہے. گردہ ایک ہو, ایک کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں, ایک ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کے اعضاء اگر کوئی ڈونیٹ کر دیتا ہے کسی زندہ بندے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے, کسی کو کینسر ہو گیا, تو یہ تو ثواب کا کام ہے, اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, کوئی شوق کے لیے تو نہیں کسی کا گردہ لگوا رہا. تو جب آپ سورۃ النحل میں آیا کہ آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں, آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے, تو سر یہ ایک اصول طے ہو گیا نا. اس اصول میں اعضاء کی پیوند کاری بھی آ جائے گی, اس میں بلڈ ڈونیشن بھی آ جائے گی, اس میں پوسٹ مارٹم کا مسئلہ بھی آ جائے گا, سارے مسئلے اس کے اندر کور ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے, اور تھوڑے سے کامن سینس کی, بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. اچھا لیکن بھائی, اس سے سوال نکلتا ہے کہ جو ایک حدیث ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک بندے کی جان بچائی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسان, یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی, جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ آرگن ڈونیٹ کرنے سے اگر بندہ کسی کی جان بچاتا ہے تو اس کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے؟ جی ایکویلنٹ ہے, کیوں نہیں ہے. اور صرف یہ جان بچانا نہیں ہے, کسی کی جان آخرت کے عذاب سے بچا لی جائے وہ بھی جان بچانا ہے, جو ہم کام کر رہے ہیں, جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. دنیا میں تو کسی کی 60 سال کی زندگی آپ نے بچا لی نا, جس کی اربوں سال کی زندگی آپ بچائیں گے, اسے اللہ کا تعارف کروا کے, اس کے پیغمبروں کا اور کتابوں کا تعارف کروا کے, تو اصل جان بچانا تو وہ ہے, ہمیشہ کی ناکامیوں سے بچانا. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا فی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ. ٹھیک ہو گیا نا. تو ایک جان بچانا وہ بھی ہے. تو اعضاء ڈونیشن کے ساتھ ساتھ بخاری مسلم بھی ڈونیٹ کیا کریں, مشکات بھی ڈونیٹ کیا کریں, ہمارے لیکچرز فری میں ڈونیٹ کیا کریں, تاکہ لوگوں کی